بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. فاقدہ حکومت اسلام آباد سے پاکستان بھر سے خبریں ہی خبریں ہیں. خبروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام خبریں آپ کو قومی ذرائع ابلاغ پر نظر نہیں آئیں گی، پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر نظر نہیں آئیں گی، نہ ہی اخبارات میں نظر آئیں گی. بہت کم آتی ہیں اور کچھ خبریں کچھ انگلش فار ایگزامپل ڈان جو ہے وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. آکسیجن آپ کو مل جائے گی، صحیح خبر مل جائے گی، لیکن ادروائز ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. کوئی خبریں آپ کو نہیں ملتی. اداریے بھی یہاں تک کہ جو لکھے جاتے ہیں وہ بھی جو سرکاری سچ ہے اس کے اکارڈنگلی اور جو سرکاری جھوٹ ہے اس کے اکارڈنگلی لکھے جاتے ہیں، جبکہ اداریے جو ہوتے ہیں اخبارات کے، خواہ وہ انگلش ہو یا اردو، وہ ایک اخبار کی ایک ادارتی پالیسی ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ دیتا ہے. لیکن اب وہ سارے کے سارے کنٹرول ہو رہے ہیں. معاملات گھمبیر سے گھمبیر تر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بدستور دگرگوں ہے. اور یہ جو آپ کو اب نظر نہیں آ رہا، احتجاج نظر نہیں آ رہا ٹی وی چینلز پہ، اخبارات پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ احتجاج ملک بھر میں جاری ہے. ایک خبر میرے سامنے پڑی ہے اور یہ صرف ادھر نہیں ہے بلکہ پاکستان میں نہیں، آزاد کشمیر میں اور لائن آف کنٹرول پہ اور گلگت بلتستان میں ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. اور ان علاقوں میں ماضی میں کبھی احتجاج اس طرح سے نہیں ہوا اور اس طریقے سے باغیانہ قسم کے نعرے بھی کبھی نہیں لگے. ایک پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی کال پر وکلا جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف چوتھے روز ان کی ہڑتال، آج 5واں روز ہے، آج اتوار ہے لیکن کل تک ان کے 4 دن ہو چکے تھے، احتجاج ہو رہا تھا، جاری تھی. اور پیٹرول، بجلی کی قیمتیں، سب کے سب اس مسئلے پہ اور ایک طویل جو اس وقت مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے اس پہ. اور یہ پشاور، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب کے شہروں میں، سندھ کے شہروں میں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ یہ احتجاج جاری ہے لیکن دکھایا نہیں جا رہا. تو لہٰذا میں نے آپ کو بتا دوں کہ صرف سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گی خبریں، ادروائز آپ کو نہیں ملیں گی. اس کے ساتھ یہ صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی بہت بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی قومی ذرائع ابلاغ پہ. انہی میں سے ایک جو خبر ہے وہ امریکہ میں، پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے اور رچرڈ اولسن جو ہیں ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کا پاکستان کی پالیٹکس سے گہرا تعلق ہے. ان کو سزا کیوں ہوئی؟ پاکستان کی سیاست کی وجہ سے، کیونکہ وہ پاکستان میں بھی امریکہ کے سفیر رہے، متحدہ عرب امارات میں بھی وہ امریکہ کے سفیر رہے، اور ان کو جو سزا دی ہے وہ وفاقی یعنی کہ امریکی قوانین اور اخلاقی قوانین کی، وفاقی اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی پر ان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے. وہ قید سے ذرا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے کہ وہ زیر نگرانی رہیں گے، وہ ایک خاص سرکل سے باہر نہیں جا سکیں گے، اور ان کو وہ دیا جاتا ہے ایک ان کو واچ کرنے کے لیے ایک آلہ ان کے لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ انڈر آبزرویشن رہتے ہیں اور وہ آزاد شہری نہیں کہلاتے اس طرح سے جیسے کہ ہونا چاہیے. تو جیل میں نہیں ہوں گے لیکن وہ زیر نگرانی رہیں گے اور ایک محدود سرکل سے باہر نہیں جا سکیں گے. 3 سال کی سزا ان کو سنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ $93,400 ان کو جرمانہ سنایا گیا ہے. اور ان کی ساری کی ساری اس سزا کا تعلق جب وہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے اس دوران انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آگاہ نہیں کیا اور اپنے جو CIA جو چیف تھے یعنی کہ ہمارے اسٹیشن ہیڈ تھے اسلام آباد پاکستان کے، ان کو کچھ باخبر نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور اب ان کو سزا سنا دی گئی ہے. لیکن یہ خبر آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے پاکستانی معیشت امریکی تاجر سے جو حاصل ہونے والے مفاد کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ انہوں نے رچرڈ اولسن کی فرینڈ کو جی نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں فیس کی ادائیگی میں $25,000 دیے اور سفیر کو لندن میں جاب انٹرویو میں شرکت کے لیے بھی $18,000 سفری اخراجات فراہم کیے. یہ ان کے الزامات تھے. اور اسی طریقے سے مشرقی وسطی سفیر بننے کے بعد انہوں نے مشرق وسطی کی ریاستوں کو اسلحے کی فروخت کے لیے کانگریس اراکین میں لابنگ کے لیے بھی فریق اول کی جگہ ہو کر بروکر کے طور پر پیش ہونے کے لیے تیار ہوئے. تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہیں لیکن آپ کو یہ پاکستان کے میڈیا میں یہ خبریں نہیں ملیں گی. اسی طریقے سے آپ کو وہ خبر بھی نہیں ملے گی جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ امریکہ کا سفیر جو ہیں انہوں نے گوادر کا دورہ کیا اور گوادر سے پہنچ کے وہاں پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور وہ ویڈیو امریکی سفارت خانے اسلام آباد نے جاری کی. وہ ایک اتنا بڑا کہنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے، کم از کم پاکستان کے لیے وہ اس حد تک آتش فشاں پھٹا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ریجنل پالیٹکس کے ساتھ ساتھ اس خطے کی صورتحال کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اس خطے میں
پاکستان کے 4 ممالک ہیں جو ہمسایہ ہیں، ایک انڈیا ہے، ایک ایران ہے، ایک افغانستان ہے اور ایک چائنا ہے۔ یہ 4 ملک ہیں اور ان 4 ملکوں میں سے ہماری مشرقی سرحدیں کبھی بھی محفوظ نہیں رہیں، اور چائنا اور ظاہر انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور وہ ہمیں اور ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں، اور ہمیں نقصان بھی بہت پہنچا چکا ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ تنازع بھی ہے۔ وہ سرحدیں ہماری کبھی بھی محفوظ نہیں رہیں، وہ خواہ لائن آف کنٹرول ہو، خواہ وہ ورکنگ باؤنڈری ہو، خواہ وہ انٹرنیشنل بارڈر ہو، ہر طرف سے ہماری کشیدگی برقرار رہتی ہے۔ اور آخری جو لڑائی چھوٹی جنگ ہوئی وہ 27 فروری کو ہوئی تھی، جس میں ابھینندن کو ہم نے پکڑا تھا اور طیارے گرائے تھے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ ہماری پاک افغان سرحد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتی تھی، لیکن اب وہ بھی غیر محفوظ ہو چکی ہے، اور اس کی ریزن بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس وقت جیو پولیٹکس چل رہی ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس چل رہی ہے، جو پلیئرز آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس میں پاکستان اپنی پوزیشن بنانے میں فی الوقت کامیاب نہیں ہو سکا۔ کئی کشتیوں میں سوار، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پچھلے 16 مہینوں میں جتنا نقصان پہنچا ہے شاید ہی اتنا کبھی پہنچا ہو پاکستان کو۔ تو چائنا ایک صرف محفوظ ہماری سرحد رہ گئی تھی، چائنا کی اور ایران کی۔ پاک ایران بارڈر بھی اب وہاں پہ بھی کشیدگی اور وہاں پہ بھی فائرنگ کے تبادلے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ہمارے اس طرف سے ہمارے جوان جو ہیں، ہمارے شہری، وہ بھی کئی دفعہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر بھی کشیدگی برقرار ہے۔ خرگوشن جو ہے وہ ایرانی سرزمین میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے اور ساری چیزیں وہاں سے چلا رہے تھے، پھر ان کو لایا گیا ایک جال میں جال بچھایا گیا، پھر وہ پاکستان کی حدود میں آئے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس طریقے سے پاک ایران بارڈر بھی ہمارا غیر محفوظ، پاک افغان سرحد بھی ہماری غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ طورخم بارڈر پہ ہمیں بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب طورخم بارڈر وہاں پہ تجارتی مغرض سے کھولا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی، لیکن اس پہ ذرا ہمیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بہت زیادہ اس وقت اتنا ہی کہوں گا کہ ہم گھر چکے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، گھر چکے ہیں۔ تو ایک چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک تھے، تو چائنا کے معاملات سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور بہت وسیع و عریض انویسٹمنٹ، لیکن وہ بھی اب ہمارے تعلقات کشیدگی کی طرف اور بد اعتمادی، کشیدگی نہ صحیح بد اعتمادی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک ویڈیو بیان آیا اس سے کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم گھر کے اندر ہماری لڑائیاں، اندرونی لڑائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اب آتے ہیں اسی کی وجہ سے جو سچویشن چل رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب، یو اے ای، کویت، قطر، ان سے جو سرمایہ کاری کی باتیں چل رہی تھیں، اب وہ پس پشت چلی گئی ہیں۔ وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری کی خبریں، 25 ارب ڈالر جو آنا تھا، ریکارڈ کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے پس پشت چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہمارے اپنے ہاں جو ہے سچویشن وہ ہے بہت ہی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، غیر استحکام، عدم استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پھر یہ بھی ہے کہ الیکشن کی انتظار کیا جا رہا ہے، الیکشن نہیں ہوں گے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، اور پتہ نہیں کیا، یہ ساری کنفیوژن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم مزید مصیبت کا شکار ہیں، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، وہ انہوں نے اپنا بریک لگا لی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ان کو ایڈریس کریں گے، انہی کو درخواست کریں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ اربوں روپیہ نہیں بلکہ اربوں ڈالر پاکستان بھجوا سکتے ہیں، وہ سرمایہ کاری واپس لا سکتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا قرض اتار سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو نگراں حکومت ہے اس نے ایک انسینٹو دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جی وہ ریمیٹنس بھیجیں، تو اس میں پھر آپ کو انعامی اسکیم شروع کی ہے، آپ کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ان کو ووٹ کا حق دیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں، ان کو اس پروسیس میں شامل کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ووٹ کا حق دیا تھا، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ واپس لے لیا اور ان سے یہ اختیار چھین لیا۔ حالانکہ اگلے الیکشن میں جو ہونے تھے اس میں ان کو دے دیا گیا تھا، ترمیم ہو گئی تھی، وہ ترمیم واپس کی گئی اور قانون سازی کر کے اس کو انڈو کیا گیا۔ تو جب آپ کسی کو، اور پھر یہ کہ جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم کی سرکار نے کیا، وہ ظلم و ستم اوورسیز بھی اس میں شامل تھے، اور ان کو بھی اسی طریقے سے عذاب کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک ممکن نہیں ہے، اس لیے اصل ہے کہ ان کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، ڈگنیٹی دیں، تو پھر یہ چیزیں بڑھیں گی۔
اب آتے ہیں کچھ اور خبریں جو ہیں وہ کافی بڑی خبر وہ ہے جی DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے ان کی ایکسٹینشن ہمارے اطلاع کے مطابق میں نے بہت پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ان کی ایکسٹینشن کافی پہلے ہو چکی تھی اور صرف یہ تھا کہ مناسب وقت پر اس کو اناؤنس کیا جائے گا اور ابھی اناؤنس بھی نہیں کیا گیا اور اس کی یہاں سے پتہ چلا کہ کیونکہ 17 ستمبر کی آخری دن تھا لیکن 17 ستمبر ظاہر جب جس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ فیئر ویل کا انتظام کیا جاتا ہے پارٹیز اور ایک پروسیجر ہے جو ایک سیریمنیز ہوتی ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوا اور اب انٹرنلی کنوے کر دیا گیا ہے کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے اور وہ اپنے عہدے پر بھی برقرار رکھیں گے اور اپنی وردی بھی پہنے رہیں گے تو یہ دونوں کام ہو چکے ہیں اس سے پہلے میری اطلاع کے مطابق یہ بہت پہلے ہو چکا تھا اور ایکسٹینشن ہو چکی تھی لیکن ظاہر اندر خانے کچھ چل رہا تھا تو اس میں پچھلے کوئی تقریباً 2 ہفتے سے کچھ ایسی خبریں نیگیٹو پھیلائی گئیں کیونکہ جو لائک مائنڈڈ تھے کس کے نون لیگ کے کہہ لیں آپ ان کے کہہ لیں آپ نون لیگ کے میں کہوں گا کیونکہ وہ موسٹلی جو ہمیں خبریں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ ڈسکس ہوئیں ادروائز ٹی وی چینل پہ یہ خبریں نہیں ہوئیں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں خبریں ہوئیں اس میں ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف ایک باقاعدہ پروپیگنڈا نشر کیا گیا اور وہ مسلسل ہوا اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوا تو وہ اب ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں کیونکہ ان کے بارے میں بہت ساری غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی اور اس ایکسٹینشن کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں کنوے کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے کیونکہ اس کو ریپیٹ کرنا بھی ظاہر ہے جب آپ ریپیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ان خبروں کو آگے پھیلا رہے ہیں لہٰذا ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ جو انٹرنل معاملات میں اس میں ہم نے کبھی بھی نہیں کہ ہم البتہ جب پالیٹکس ہوتی ہے تو پالیٹکس میں ساری باتیں کی جاتی ہیں تو بہرحال DGISI جو ہیں وہ ہو چکے ہیں جی ایکسٹینشن ہو چکی ہے ان کی اور تقریباً 1 سال کی ہوئی ہے کم از کم 1 سال کی اور اس کی وجہ ہے کہ قانون تبدیل ہو چکا ہے اور اس قانون کے مطابق آپ کسی بھی یونیفارم میں جو بھی آفیسر ہوگا اس کی آرمی چیف کو یہ ہے کہ وہ ریکمینڈ کرے گا اور ریکمینڈیشن ہوگی اور پرائم منسٹر اس کی اپروول دے گا اور وہ ہے 60 سال تک ان کو آپ ان کی سروسز کو ریٹین کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کی سروسز روک سکتے ہیں 60 سال تک آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اس دوران کیا سٹیٹس ہوگا یہ خیر یہ پتہ نہیں ٹیکنیکلٹیز ہیں بہرحال یہ چیزیں ہو گئی ہیں جی اور دیکھنا ہے کہ اب DGISI بھی کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف تو جہاں عاصم منیر صاحب ہیں اب اگلا جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی آج اپنا عہدہ سنبھال لیں گے اور وہ بھی چیف جسٹس بن جائیں گے تو اب ذرا تھوڑا سا ٹیبل میں کچھ نئے پلیئرز آ چکے ہیں گراؤنڈ میں اور وہ نئے پلیئر ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب تو دلچسپ صورتحال رہے گی لیکن اصل معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا اب انٹرنل سے زیادہ ایکسٹرنل معاملات زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ افغانستان والا معاملہ ہو وہ ایران کے ساتھ معاملہ ہو چائنا کے ساتھ معاملہ ہو امریکہ کے ساتھ معاملہ ہو یہ چیزیں اب زیادہ ہیں ایڈریسیبل اور ان کو وہ ہم سے اگنور ہو رہی ہیں اور وہ قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی نہیں ہے اور ادروائز بھی نہیں ہے ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے لیکن حقیقت میں بہت کچھ ہو رہا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ